بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ مال میں برکت کے لیے، اس طرح حاجات کو پورا کرنے کے لیے جمعہ کے دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر رمضان کے جمعہ میں یہ وظیفہ کیا تو اس میں بہت برکت ہوگی، کیونکہ رمضان میں ہر چیز، ہر عمل کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے، بندہ نفل پڑھتے ہے تو اس کا اجر فرض کے برابر ملتا ہے، بندہ فرض پڑھتا ہے تو اس کا اجر 70 فرضوں کے برابر مل جاتا ہے۔ اور اس طرح بندہ تراویح پڑھتا ہے تو ہر سجدے پر 20,000 نیکیاں ملتے ہیں۔ روزہ میں اللہ جل شانہ انسان کے روزہ کی حالت میں ہر دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ فرشتوں کو فرماتے تم اپنے عبادت چھوڑ دو اور روزہ دار کے دعاؤں پہ آمین کہو۔ اس طرح اور افطاری کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش ہوتی ہے۔ قیامت کے دن سارے لوگ پریشان ہوں گے، اور یہ روزے والے، یہ روزہ دار قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، دسترخوان بچھے ہوئے ہوں گے، اور وہ اللہ جل شانہ کی نعمتیں کھاتے رہیں گے۔ تو اس طرح اللہ جل شانہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا خود اجر دوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کا یعنی روزہ کا اجر میں خود ہوں۔ تو اس طرح یہ جو رمضان مبارک ہے یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام دونوں نے دعا مانگی۔ جبریل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ اس آدمی کو ہلاک کرو جس پر رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور اس کے بخشش نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتنا کم ظرف اور اتنا گر جاتا ہے کہ رمضان مبارک میں بھی اتنا اعمال نہ کر سکے جس کی وجہ سے انسان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ رمضان میں خاص طور پر گناہوں سے بندہ اپنے آپ کو بچائے، اپنے نظر کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے، اپنے زبان کی حفاظت کرے۔ اور اگر رمضان مبارک میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اللہ جل شانہ پورے سال انسان کو گناہوں سے بچا دے گا۔ جیسے رمضان مبارک میں خصوصی اعمال کی بھی، قرآن کی تلاوت، بندہ ایک حرف پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں ملتے ہیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند۔ لیکن رمضان میں اس کا قدر و قیمت بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح رمضان مبارک میں ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کی بہت کثرت کیا کرو، ایک لا الہ الا اللہ، اور دوسرا استغفار کی کثرت کیا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، کوئی بھی استغفار پڑھو۔ اور تیسرا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی طلب کرو، اور چوتھا فرمایا کہ دوزخ سے پناہ مانگو، اللہم اجرنی من النار، کثرت سے پڑھا کرو۔ اور جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے جنت الفردوس مانگو، اللہ سے مانگو گے تو جنت الفردوس مانگو۔ تو سر یہ تمام اعمال ہے رمضان مبارک میں، یہ خصوصی طور پر کیا جائے۔ اور رمضان مبارک کے جو جمعہ ہے یہ بھی بہت بابرکت دن ہے، تو اس جمعہ کی نماز کے بعد اگر یہ وظیفہ کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ روزی کی تنگی دور فرمائیں گے، حاجات کو پورے فرمائیں گے، ضروریات حاجات اللہ جل شانہ اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ اللہ روزی وہاں سے دے گا جہاں انسان کے وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، یہ وظیفہ کرے ہر جمعہ کو، اللہ جل شانہ غیبی خزانوں سے روزی عطا فرمائیں گے۔ جمعہ کی نماز کے بعد، جمعہ کی نماز پڑھ لیا، پھر اپنے جگہ پر بیٹھ کر 70 مرتبہ یہ دعا مانگے، 70 مرتبہ یہ دعا اللہم یا غنی یا حمید یا مبدئ یا معید یا فعال لما یرید یا رحیم یا ودود اکفنی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک وبفضلک عن من سواک۔ جمعہ کی نماز کے بعد اپنے جگہ پر بیٹھ کر 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ اس کے بعد دعا مانگے، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں انسان کے وہاں